عارضی دنیا کے مکانات پیسوں سے بنتے ہیں جو صرف امیر لوگ ہی بنا سکتے ہیں، اور آخرت کے محلات نیک اعمال سے جو غریب بھی بنا سکتے ہیں۔ عورت بڑی مضبوط ہوتی ہے، ٹوٹتے ٹوٹتے عمر لگا دیتی ہے، لیکن اولاد اگر مد مقابل آ جائے تو لمحوں میں بکھر جاتی ہے۔ خدا کسی کو اولاد کا دکھ نہ دے، آمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا جس میں ہمیشگی کی جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی ہو، اور فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، اے میرے اللہ گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ قبر میں اترنے کا تصور بھی کتنا خوفناک ہوتا ہے، اور عمل کے بغیر اترنا تو انتہائی وحشتناک ہوگا۔ اے اللہ ہمیں ایسی حالت میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ کسی سے ناراض بھی ہو جائے تو اس کا رزق پھر بھی بند نہیں کرتا، بلکہ رفتہ رفتہ اسے سجدے اور عبادت کی توفیق واپس لے لیتا ہے، اس لیے اپنی نگرانی خود کریں۔ نسبت اور نسب بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ چومے جانے والا بھی پتھر ہی ہے، اور سب سے زیادہ کنکریاں کھانے والا بھی پتھر ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ہار اس وقت ہوتی ہے جب وہ خود صحیح ہو کر بھی غلط لوگوں کے آگے سر جھکا لیتا ہے۔ ازدواجی زندگی تبھی کامیاب ہوتی ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کی بات ایسے سمجھے جیسے میڈیکل اسٹور والا ڈاکٹر کی لکھی پرچی دیکھ کر سمجھتا ہے۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے، مگر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی اور محبت اور سارے رشتے کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔